ہم اٹھتے ہیں لیکن اس کی طرح نہیں، ہم بیٹھتے ہیں اس کے جیسا نہیں، ہم سونا چاہتے ہیں اس کے بتائے جیسا نہیں، ہم کھاتے اور پیتے ہیں لیکن اس کی سنتوں کی ہمیں پرواہ نہیں۔ جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جس نے ہمارے لیے بوجھ برداشت کیے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، لیکن ہم اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ صبح سے لے کر شام تک میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے درد سے بولنا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو کہ سنت کہلائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے سنت کہہ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا، ہمیشہ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی سے سبق حاصل کریں، اس میلاد سے سبق حاصل کریں۔ ہم یہ غور کریں کہ اس میلاد سے ہمیں کیا سبق ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہمیں کیا سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے ہمیں کیا سبق ملا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام قربانیوں کا کیا جن قربانیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی۔ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو چاند سجدے کر رہا تھا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، جہاں آپ قدم رکھتے وہاں پر روئی ہو جا رہے تھے، جہاں چھوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جہاں چھوتی وہاں سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل کا کوئی بوجھ نہ ہوا، ولادت کا کوئی بوجھ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا بھی پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا بھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھٹکار بھی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ بھی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید بھی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ آپ نے پہلے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام ظلم آخر کیوں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیوں کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طائف کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کرتے، احد کا پہاڑ آتا اور مکے والوں کو ختم کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اگر اٹھ جاتے، ان پر ظلم کرنے والوں کی آنکھیں پھوٹ جاتی، ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، وہ تہس نہس ہو جاتے، وہ برباد ہو جاتے، جیسا کہ ابرہہ کا حال ہو گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال بند رہنا پڑا، آپ نے برداشت کیا۔ آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ آپ پر تھوکا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ آپ پہ غلط الزامات لگائے گئے، آپ نے برداشت کیا۔ آخر یہ کیوں؟ آخر یہ کیوں؟ اس کا کیا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی، آپ غور کیجئے، جب کبھی بھی ان لوگوں کو برداشت کیا تو ان کا انٹینشن یہ تھا، یہ نہیں ان کے بعد والے مجھ پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو ان کے بعد والے مجھ پر ایمان لائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس،
اس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے، اس نبی نے ہمارے لیے اپنے اوپر کچرا پھینکوایا، اس نبی نے ہمارے لیے اپنے اوپر بوجھ محسوس کیا، اس نبی نے ہمارے لیے قید و بند میں رہنے لگا، اس نبی نے ہمارے لیے اپنا شہر چھوڑا، اس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے، اس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نبی کی سنتوں کا لحاظ نہیں کیا، ہم نے اس نبی کے نکاح کا لحاظ نہیں کیا، ہم نے اس نبی کے بال رکھنے کے سٹائل کا لحاظ نہیں کیا، ہم نے اس نبی کے داڑھی رکھنے کے سٹائل کا حساب نہیں دیا، ہم نے اس نبی کے طرح کوئی کام کرنا نہیں چاہا۔ ہم اٹھتے ہیں لیکن اس کی طرح نہیں، ہم بیٹھتے ہیں اس کے جیسا نہیں، ہم سونا چاہتے ہیں اس کے بتائے جیسا نہیں، ہم کھاتے اور پیتے ہیں لیکن اس کی سنتوں کی ہمیں پرواہ نہیں۔ جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جس نے ہمارے لیے بوجھ برداشت کیے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، لیکن ہم اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ صبح سے لے کر شام تک میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے درد سے بولنا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو کہ سنت کہلائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے سنت کہہ سکیں۔ آخر اس نبی نے کیوں یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا ان کے پاس اس کا موقع نہیں تھا؟ احد کے پہاڑ کو اگر وہ حکم کرتے تو وہ سونے کا ہو کے آپ کے قدموں میں آ کے گر جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بات ہوئی، تینوں اسی بات پہ پہنچے کہ تینوں کے پاس بھی کھانا نہیں تھا، تین دن ہو گئے ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، بھوک کی بے چینی نے انہیں باہر نکالا۔ یہ بھوک انہوں نے کیوں برداشت کی؟ غزوہ خندق کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، لیکن کھود رہے، خندق کھود رہے۔ صحابہ اکرام نے یہ بتایا، ہم بہت ہار چکے تھے، کئی دن سے کھانا نہیں اور کام بہت پڑا ہوا تھا، ہم ہار چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایک صحابی نے ہمت کی اور اپنا پیٹ کھول کر بتایا، یا رسول اللہ ابھی کب تک؟ بھوک کی وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں اس نبی پر، قربان جائیں اس نبی پر۔ اس نبی نے مسکرایا اور اپنا پیٹ بتایا۔ اللہ اکبر! دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، ان سے زیادہ شدت کی بھوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ کیا وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک برداشت کرنے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی اتفاقہ کرنے کی؟ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس میلاد کا پیغام کیا ہے؟ اس میلاد کا پیغام آخر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت چاہی ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مجھ سے اتنی محبت کرے گی، اتنی محبت کرے گی، اتنی محبت کرے گی کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے بھی کچھ نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، وہ اپنی والدہ سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، وہ اپنے جائیدادوں سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، وہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، تبھی وہ مومن کہلائیں گے، تبھی وہ میرے امتی کہلائیں گے۔ اے وہ لوگوں جو شفاعت کا یقین رکھتے ہیں، اے وہ لوگوں جو جشن عید میلاد النبی کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، وہ کہاں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق مانا ہے اس وقت جب کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ ان سے محبت کرے، وہ اپنی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرے، وہ اپنے بھائی سے زیادہ ان سے محبت کرے، وہ اپنی جائیداد سے زیادہ ان سے محبت کرے۔ ہائے افسوس، آج کا مسلمان نیند سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نہیں دیتا، اپنے پیسے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نہیں دیتا، اپنے کسی خواہش کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ میرے دوستو، صرف زبان سے کہہ دینا یہ محبت نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ میں ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دوں۔ میں سونے جاؤں
تو سنت پر سوؤں، میں اٹھوں تو سنت پر اٹھوں، میں کھانے جاؤں تو سنت کے مطابق کھاؤں، میں کمانے جاؤں تو سنت کے مطابق کماؤں، میں دیکھوں تو سنت کے مطابق دیکھوں، میں نہ دیکھوں تو سنت کے مطابق نہ دیکھوں، میں بولوں تو سنت کے مطابق بولوں، میں چپ رہوں تو سنت کے مطابق چپ رہوں، اگر میں قدم اٹھاؤں تو سنت کے مطابق، اگر میں قدم روک لوں تو سنت کے مطابق، اگر میں شادی کروں تو سنت کے مطابق، اگر میں شادی نہ کروں تو سنت کے مطابق، میں اپنی والدہ سے بات کروں سنت کے مطابق، میں اپنے والد سے معاملہ کروں سنت کے مطابق، اگر میں اپنی اولاد سے معاملہ کروں محبت کروں سنت کے مطابق، میں اگر اپنے گھر بہو لاؤں سنت کے مطابق، میں اگر اپنے گھر داماد لاؤں سنت کے مطابق، اگر میرے پاس کوئی پڑوسی آتا ہے تو سنت کے مطابق عمل کروں، اگر میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو سنت کے مطابق عمل کروں، میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو، تو تب میرے دوستوں میں حقدار ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دوں، یہ ہمارا جاگنا کوئی سود مند نہیں، میں آپ کو صاف بتا دوں یہ ہمارا سجانا کوئی سود مند نہیں، میں آپ کو صاف بتا دوں ہمارا جتنا بھی جشن عید میلاد النبی منانا ہے وہ سود مند نہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہوگا جو اپنی والد سے، جو اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ایک اور مرتبہ سن لے، میری اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے گا، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرے گا، اپنی بیوی سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اپنی نیند سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اپنی خواہشات سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اپنے کپڑوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اپنے کسی بھی عمل سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے جو کوئی مجھ سے اس طرح محبت کرے گا وہ میرا امتی ہوگا، اسے شفاعت حاصل ہوگی۔ اگر اس امتی کو جس کو میرے اوپر کچرا پھینکنے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس امتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لینا دینا کوئی نہیں، اس امتی کو جس امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اس کا کوئی درد اگر کسی امتی کو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا کوئی درد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے میں بوجھ رکھا گیا، اگر اس بوجھ کا کوئی لحاظ کسی امتی کو نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جشن کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکاٹ کر دیا گیا، تین سال بند کر دیا گیا، اس کا لحاظ اگر ان کے امتی کو نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے، خون کر دیا گیا، لیکن ان کا امتی ہے کہ اس کا لحاظ نہیں کرتا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا لحاظ نہیں ہوگا۔ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منا لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کو پالیں گے، میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی بھی یہ بات کہے، یوٹیوب پر کہے، فیس بک پر کہے، کسی بڑے جلسے میں کہے، وہ صرف بات ہے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پریکٹیکل ہمیں کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پورے گاؤں والوں کو محبت ہوتی، تو میں آپ کو قسم کھا کر کہوں پورے گاؤں والے یہاں موجود ہوتے۔ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ ارے وہ نبی جس نے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کیا، ہم ایک رات بیٹھ کر اس کے بارے میں سن نہیں سکتے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے دعائیں مانگی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہرتے اپنے اللہ کے سامنے کہ پاؤں سوج جاتے۔ آج ہمیں بیٹھنے ہاتھ نہیں ہوتا، سال میں ایک مرتبہ تف ہے۔ لعنت کیوں نہیں آئے گی؟ نحوستیں کیوں نہیں آئیں گی؟ پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ ہماری بچیاں غلط گھروں کو کیوں نہیں جائیں گی؟ ہماری گھروں کو ستانے والی بہو کیوں نہیں آئے گی؟ ہمارے بچوں کو روزگار کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیسے کی محبت نہیں۔ کہاں ان کی محبت، کہاں ان کی قربانیاں، اور کہاں ہمارا سوتیلا پن؟ یہ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے آپ، کیا ہمارے گاؤں میں اتنے ہی گھر ہیں، اتنے ہی نوجوان ہیں، اتنے ہی بڑے آدمی ہیں، اتنے ہی بچے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔
آپ دیکھ لیں جتنے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی جشن کے ساتھ منائی جانی چاہیے، ان تمام لوگوں کو 100% آپ راستے پر پائیں گے، آپ ہوٹلوں میں پائیں گے، آپ گپ شپ مارتے ہوئے پائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو جشن عید میلاد النبی منانے پر اصرار کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے کہا ہر بچے کو عید منانی چاہیے، ہر بڑے کو عید میلاد النبی منانی چاہیے، ہر عورت کو عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ لیکن عید میلاد النبی کیسے ہو؟ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے عید میلاد النبی منائیں، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے روز میلاد النبی منائیں۔ میلاد منانے کا حق تو یہ ہے میرے دوست کہ ہم 24/7 ہم 24 گھنٹے ہم سنت پر عمل کریں۔ ہمیں یاد آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، ہمیں یاد آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر کر دیا گیا، ہمیں یاد آتا رہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جشن کے بہانے پر ہم اپنے روٹیاں سیک رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ بولے کہ بھائی یہ مخالفت کرنے والے جو ہے عید میلاد النبی کے پیسے کئی کو بول رہی، دوسرے بھی پیسے خرچہ کرتے نا، دوسرے جو پیسے رہتے وہ ذاتی رہتے، اور یہ جو پیسے ہیں نا یہ پیسے پوری قوم کے ہیں۔ میں اپنے پیسے کچھ بھی کروں تو ٹھیک ہے بھائی میرے پیسے ہیں میں کر لے رہا ہوں، قوم کے پیسے نبی کے نام پہ پیسے میں اپنے اس پہ کر لے رہا ہوں نا بھائی، بے تحاشا بیجا خرچ جو میں کر رہا ہوں میرے اس پہ کر رہا ہوں نا بھائی، یہ تو نبی کے نام پہ ہو رہا نا۔ اس لیے میرے دوستو منائیں، ضرور منائیں، لگائیں ضرور لگائیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیا میں صرف ایک دن کے لیے عید میلاد النبی والا بن رہا ہوں یا سال بھر کے لیے عید میلاد النبی والا ہوں؟ اس پہ بھی غور کرنا نا۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں مخالف اس طریقے کا ہوں، اس سوتیلے پن کا ہوں۔ آپ نے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میرا امتی نہیں۔ اب ایک دن اگر میں دعویٰ کرا تو پھر کیسا بولیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی بات؟ اس لیے میلاد النبی کا پیغام لے کر اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز سکھائی، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک چیز کو دیکھ کے ٹاک کے ہم اس کو جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، نہیں ہم داہنے ہاتھ سے کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے پئیں، نہیں ہم داہنے ہاتھ سے ہی پئیں گے، بائیں ہاتھ سے ہی پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے کروٹ سوئیں، نہیں ہم تو الٹا سوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے اچھے سے بات کریں، نہیں ہم تو ان سے بدتمیزی سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے اچھے سے بات کریں، محبت سے رہیں، نہیں ہم تو اسے لات ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کاروبار کریں، نہیں ہم تو بہت برا کاروبار کریں گے، دھوکے میں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صبح نماز سے کرو، نہیں ہم تو شیطان سے اپنی صبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا، آج کا مسلمان میں اور آپ دونوں اس میں شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی مخالفت کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا اس طرح نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا نہ اس طرح بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا نہ اس طرح ہم سنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادی کرنے کے لیے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے والد سے معاملہ کرنے کے لیے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تربیت بچوں کی بتائی ہم نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی شادی بیاہ بتائی ہم نہیں کریں گے۔ ہر جگہ ہمیں مخالفت، ہر جگہ مخالفت، ہر جگہ مخالفت، ہر قدم پہ مخالفت، ہر نگاہ پہ مخالفت۔ ایک ایک پیسہ میں خرچ کروں گا تو مخالفت پہ، ایک ایک پیسہ میں کماؤں گا تو مخالفت میں کماؤں گا۔ تو میرے دوستو ہم پر یہ عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آج جب بات چل رہی ہوگی کہ بھائی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے تو فرشتے بھی پورے جمع ہو گئے ہوں گے کہ بھائی دیکھیں تو صحیح نبی کی ولادت کا جشن یہ لوگ کیسے مناتے ہیں۔ یہاں موجود ہوں گے فرشتے، وہ تھوک رہے ہوں گے، وہ تھوک رہے ہوں گے لوگوں پر
وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنے نالائق، بینر خالی اتنا بڑا، دھوکہ، اچھی پیکنگ میں خراب مال۔ آپ یقین جانیے، مسجد کے در و دیوار، مسجد کے کھڑکیاں، مسجد کے دروازے، مسجد میں جو رکھے قرآن ہیں، جزدان ہیں، مسجد میں جو رکھے پارے ہیں، مسجد میں لگے جو پنکھے ہیں، وہ تمام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسے جشن یہ لوگ منائیں گے، اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، اتنے لائٹیں لگ رہی ہیں، لوگ اتنے پانی نہا رہے ہیں، لوگ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے جشن منائیں گے۔ آن دس ٹائم ابھی وہ لوگ جو ہے لعنت کر رہے ہوں گے، قرآن بھی لعنت کر رہا ہوگا، جزدان بھی لعنت کر رہا ہوگا، کرسیاں بھی لعنت کر رہی ہوں گی، پنکھے بھی لعنت کر رہے ہوں گے، ایک ایک اینٹ یہاں کی لعنت کر رہی ہوگی کہ تف ہو، بربادی ہو اس گاؤں والوں پر، بربادی ہو اس گاؤں والوں پر، ان کے گھر اجڑ جائیں، ان کا مال برباد ہو جائے، ان کی آنکھیں پھوٹ جائیں، ان کے زبان لٹک جائیں، ان کی طبیعتیں خراب ہو جائیں۔ ہمارے گھروں میں مصیبت کئی کو نہیں آئیں گی بھائی، ہماری بچی غلط گھر کو کئی کو نہیں جائیں گی، غلط بچی ہمارے گھر کو کئی کو نہیں آئیں گی، ہمارا چین برباد کئی کو نہیں ہوگا، ہماری بچیاں غلط رخ پہ کیوں نہیں جائیں گی، ہمارے بچے ہاتھ سے کئی کو نہیں نکلیں گے، ہم خود نکلے ہوئے ہیں نا اللہ کے رسول کی سنتوں سے، اللہ کے رسول کی شریعت سے، اللہ کے رسول کے عشق سے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، گراؤنڈ ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے کو درد ہے اس بات کا، کتنی بچیاں یہاں پر ہے، کتنے خواتین یہاں پر ہے، کتنے نوجوان بچے یہاں پر ہے، اس عمر کے کتنے بچے یہاں پر ہے، کیوں محنت نہیں کرتے، اور کرنا چاہ رہے تو کرنے کیوں نہیں دیتے؟ بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جو پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر بڑے، ہر بوڑھے، چاہے وہ کمیٹی کے ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں یا نہ ہوں، کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہوں، مسلمان تو ہے نا، نبی کے امتی تو ہے نا، ان کا حق تو ادا کرنا ہے نا، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جماعت، سنت جماعت کے حساب سے سمجھائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم تبلیغ جماعت کے حساب سے سمجھائیں، میں سمجھ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا ہمارے گاؤں میں، پھر بھی بول رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے فلاں جماعت سے جائیں، بھائی ہم مسلمان بن کے بھی جا سکتے ہیں نا، ہم انسان بن کے بھی آ سکتے ہیں نا آخر میں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، ان کی ہمارے پاس ان کی لسٹ ہو، جو لوگ صحیح کاروبار نہیں کر رہے، صحیح نہیں کما رہے، ہمارے پاس ان کی لسٹ ہو، جتنی بیوائیں ہمارے گاؤں میں ہیں ان کی ہمارے پاس لسٹ ہو، جتنے یتیم بچے ہمارے پاس ہیں ان کی ہمارے پاس لسٹ ہو، جتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں لیکن مال کی وجہ سے نہیں پڑھ سک رہے، آگے تک نہیں جا سک رہے، ان کی ہمارے پاس لسٹ ہو، سپورٹس میں جو بچے آگے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سک رہے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ہو، کون قرآن پڑھنا جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ہو، کون کس کا صحیح پڑوسی نہیں ہے، کون کس کا صحیح پڑوسی ہے، اس کی لسٹ مسجد میں ہو، کون ہمارے برادران وطن سے لڑتے جھگڑتے رہتے اور کون اچھا ملتے رہتے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ہو۔ ماحول کیسا بدلتا، پیپر ورک ہونا پڑتا، گراؤنڈ ورک ہونا پڑتا، محنت ہونا پڑتا، دعائیں ہونا پڑتا، تو کچھ ہوتا۔ کچھ سالوں میں پورا امستہ پور کا نقشہ بدل جاتا۔ مسجد کیسا بدلے ویسا نہیں بدل سکتا، بولو کہ آپ بولو بھائی، نہیں بدل سکتا۔